بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان سب سے اعلیٰ، جن کا مقام سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا سیکریٹ پر بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایسا فارمولہ ہے، ہمارے پاس ایسی ٹیکنیک ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی پائیدار ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ چیز کر کیا سکتی ہے، کتنی مضبوط ہے وہ۔ آج میں بھی آپ کے ساتھ ایسی ہی بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کون سی چیز نازک ہے، جو پائیدار نہیں ہے، اور کون سی چیز پائیدار ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد کے اندر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا بتایا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں۔ انسان جو دنیا میں رہتا ہے اس کے 3 ساتھی ہیں، اور 3 ساتھی میں سے ایک ساتھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پیسہ ہے، اور دوسرا ساتھی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے انسان کی اولاد، اور تیسرا ساتھی جو انسان کا ہے وہ ہے اس کے اعمال۔ اب اگر ان تینوں ساتھیوں کو ہم سامنے رکھیں تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں اس کے بارے میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو یہ سارے ساتھی قریب ہوتے ہیں، ان کے جو انہوں کو شعر کہے ان کا مفہوم تھا، ساری ساتھی پاس کھڑے ہیں، یعنی کہ انسان کا پیسہ بھی اس کے پاس ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کے پاس ہے، اور انسان کے عمل بھی اس کے پاس ہے۔ اب یہ تینوں ساتھی پاس ہیں اور موت وارد ہو رہی ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ سوال کرتا ہے پیسے کے ساتھ کہ ساتھیوں، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، عمل بھی ہے، میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو پیسے نے کہا کہ جناب جیسے ہی آپ کے اوپر موت کا جھٹکا آپ کو لگے گا، آپ دنیا سے کوچ کریں گے تو میں تو پرایا ہو جاؤں گا، میں تو آپ کا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا میں ایسے ہی ہوں جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے اگر تو باپ کے گھر کے اندر گئی تو تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب وہ جو خاتون ہے وہ اپنے گھر کے اندر تھی کہ اسے پیغام ملا کہ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ فوت ہو گئے۔ اب اس بیچاری جو بیٹیاں ہوتی ایسی ہیں جو والدین کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ بھاگی گئی کہ میں اپنے والد کا پتہ کر کے آؤں۔
تو پتہ چلا کہ ابو جان جو ہیں وہ دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن کیونکہ اس کے خامد نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر میں گئی تو تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو یہ لوگوں نے شور کر دیا کہ اب یہ جو خاتون ہے اس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ لیکن جب عالم سے مسئلہ پوچھا تو عالم نے جواب دیا کہ نہیں، اس کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ عورت اپنے باپ کے گھر میں گئی، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا اور وہ گھر اس کے باپ کا نہیں تھا، اس کے بھائیوں کا ہو گیا تھا، لہٰذا اس عورت کو طلاقیں نہیں ہوئی۔ اب اس جانے والے نے، اب ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ کتنی جلدی یہ ساری چیزیں، پیسے نے کہہ دیا کہ آپ کو جھٹکا لگے گا تو میں آپ کا نہیں ہوں گا، کسی اور کا ہوں گا۔ جس طرح یہ پیسہ فوری طور پر اپنے کو بدل دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم اس کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ کوئی عقل مند بندہ جو ہے وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا جو مفہوم ہے کہ اب جو ہے پیسہ وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ ہے عمل۔ بتاؤ تینوں میں سے انسان کو کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے، کس کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو آدمی جار خواہ، اس نے اپنے بیٹوں کی طرف توجہ کی اور بیٹوں سے پوچھا، میرے بیٹا کہ آپ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے، آپ کی ٹریٹمنٹ کروائیں گے، اور جتنا ممکن ہو سکا آپ کو ہم صحت یاب کرنے کے لیے جو کر سکے وہ ہم کریں گے۔ لیکن ابا جان ایک بات تو واضح ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر موت آ جائے تو ہم دنیا کے سارے باقی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مر نہیں سکتے، مرنا آپ کو ہی ہے۔ ان کا پھر تم میرے لیے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے ہم آپ کی تعزیت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے رو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ابا جان بہت اچھے تھے، بہت پیارے تھے، لیکن مرنا آپ نہیں ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر چلے جائیں گے۔ کہا بیٹا کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہا اس جگہ پر جہاں آپ کا جانے کو دل نہیں چاہتا، قبرستان کے اندر۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کے لیے ہماری پوری زندگی کا زور لگ جاتا ہے، ہائے میری اولاد، ہائے میرا پیسہ، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہنے والی ہیں، اور پھر انسان کی توجہ گئی عمل کی طرف۔ تو عمل نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جب تیرے اوپر مشکل وقت آئے گا، موت کا جھٹکا لگے گا تجھے، اس وقت میں تیرے سب سے قریب ہوں گا، اور میں حد الوسع کوشش کروں گا کہ تجھے تکلیف نہ آئے۔ جب یہ تیرا پیسہ تمہیں چھوڑ جائے گا، جب تیری اولاد تمہیں چھوڑ جائے گی، جب یہ تمہیں قبرستان کے اندر چھوڑنے جائیں گے، تو میں تجھ سے پہلے قبر کے اندر تیرا استقبال کروں گا۔ اور پھر یہاں بس نہیں، استقبال ہی نہیں کروں گا، جب منکر نکیر یہ لوگ اپنی سلیٹوں کو رکھ کر، مٹی کو ڈال کر واپس آئیں گے، اس وقت میں تیرے ساتھ ہوں گا تیری قبر کے اندر۔ جب منکر نکیر تیری آزمائش لینے کے لیے، اتنے سخت انداز سے سوالات کرنے کے لیے تیری قبر کے اندر آئیں گے، اس وقت میں ان کی گفتگو کے اندر حائل ہو جاؤں گا، اور جہاں تک میری وسعت ہوئی، طاقت ہوئی، تو میں کوشش کروں گا کہ تیرے جو سوالات ہیں ان کے جواب صحیح دے دیے جائیں۔ اور یہاں بس نہیں ہوگا، بلکہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر تو آئے گا،
تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جب کوئی قریب نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے قریب نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے دور بھاگا جا رہا ہوگا، اپنے رشتہ دار بھاگتے ہوں گے، میں اس وقت تیرے ترازو کے اندر بیٹھوں گا اور تیری نیک اعمال جو ہیں ان کو بھاری کروں گا اور تمہیں جنت تک لے کر جانے کے لیے میں کوشش کروں گا۔ اب انسان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کن کو ترجیح دیتا ہے۔ ہماری ترجیح پیسے کے اوپر ایک، اولاد کے اوپر دوسری ترجیح ہے، لیکن اعمال کے اوپر اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری اعمال کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ حالانکہ جو اعمال ہیں وہی ہمیں آخرت میں کامیاب کروائیں گے۔ صرف آخرت کے اندر ہی نہیں، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا پر محنت کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بڑی کامیابی رکھتے ہیں، اسے بڑا محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، جو ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی چیز، اس کے پیچھے ہم کیوں اتنا بھاگتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو، جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو ساتھ رکھتا ہے، اور جو پائیدار چیز نہیں ہوتی اس کو تو وہ ناقص سمجھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوالٹی کا رولا چلتا ہے کہ جی کوالٹی جو اعلیٰ ہونی چاہیے، کوالٹی کے اندر کمپرومائز نہیں ہوگا، پائیدار چیز ہونی چاہیے۔ تو پائیدار جو چیز ہے وہ اعمال ہیں انسان کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب تک تو زندگی دے اسلام والی زندگی دے دے، اور جب موت ہے تو اللہ ایمان والی موت عطا فرما دینا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يضمني وهو